تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ کیا نام تھا؟ کعب بن اشرف، یہودی تھا۔ اصل میں یہ اس کے باپ اشرف نے مکے میں کسی شخص کو قتل کیا، وہاں سے وہ نکلا مدینے میں پہنچ گیا، اور مدینے میں وہاں یہودی نے اس کو بیٹی دے دی، بہت حسین و جمیل تھا۔ پھر اس نے شادی کی تو وہ ادھر سے بت پرستی بھی تھا، ادھر سے یہودی بھی تھا، تو یہ جو کعب تھا یہ اشرف کا ہے، وہ بھی اشرف ہی قتل ہوا، اور جو کعب تھا وہ اشرف کا بیٹا تھا، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ ادھر سے اس کی رشتہ داری باپ کی طرف سے مکے میں تھی، ماں کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ تھی، اور مالی فراوانی اس کو بہت زیادہ تھی، اور دونوں جو مذہبی رہنما تھے ان کی وہ خدمات بڑی کرتا تھا، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی۔ کعب بن اشرف نے قریب تھا کہ وہ لوگ اس کو رئیس اور پیسے سمجھتے تھے، قریب تھا کہ اس کو کچھ حصہ بھی مل جاتا وہاں سے سلطنت کا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس نے دل کے اندر منافقت رکھی، لیکن معاہدہ کر لیا، یہودیوں نے کیا تھا، بنو قریظہ اور بنی قینقاع اور بنی نذیر نے، تین وہاں قبائل تھے، انہوں نے حضور سے معاہدہ کر لیا، آپ کا دشمن ہمارا دشمن، آپ کے ساتھ جو لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، وہ سارا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن جس وقت بدر ہوئی نا تو بڑے بڑے رؤساء مکہ قتل کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ ایک اور صحابی کو بھیجا، زید بن حارثہ، یہ دو صحابی ہیں، دونوں کو بھیجا۔ حضور نے فرمایا ایک مدینے کی اوپر والی سائڈ پہ چلا جائے، ایک نچلی سائڈ پہ چلا جائے، جاؤ سب کو بتاؤ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، اللہ نے بڑے بڑے کفار کے رؤساء، اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو تیک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس نے جب یہ باتیں سنی نا، وہ باہر نکلا اپنے قلعے سے، اس نے کہا ان سے پوچھو واقعی ایسے ہے؟ اگر ان کے بادشاہ چلے گئے تو پھر ہمارا جینا یہاں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جب تصدیق کی تو پتہ چلا واقعی ایسے ہے، وہ فوراً وہاں سے نکلا اور مکے پہنچا۔ مکے پہنچ کر اس نے وہ مرثیہ لکھتا تھا، شاعر بھی تھا، اس نے شعر و شعری لکھی، جو قتل ہو گئے ان پر لکھی، ان کو ابھارا، ان کو قتل پر لڑنے پر ابھارا، اور وہاں سے نکلا۔ پھر جیسے ہی آیا مدینے میں تو مدینے میں آ کے اس نے اپنے کام شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک حضور نے، پھر بھی حضور کو سارا معلوم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، صحابہ کو حضور نے بتایا، فرمایا میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، یہ جو شرارتیں وہاں کر کے آیا نا ساری میری رب نے مجھے بتا دی ہیں، یہ کیا کر کے آیا وہاں۔ پھر اس کے بعد اس نے ہماری جو مائیں تھیں صحابیات، ان کی عزت پامال کرنا شروع کر دی، اشعار میں ان کے حسن کو بیان کرتا، پھر اپنا عشق بیان کرتا، یعنی انتہائی بری۔ پھر وہاں بھی نہ رکا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھنے شروع کرنا اور بات شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم میں سے کوئی ہے جو میرے واسطے اس کعب بن اشرف کو لے لے، کعب بن اشرف کو لے لے، یعنی اس کو واصل جہنم کرے۔ حضور کے دان مبارک سے جیسے نکلا تو محمد بن مسلمہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام سر انجام میں دوں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے کریم آقا، میں یہاں بات، کیونکہ یہ ربیع الاول ہے اور یہ قصہ بھی اور یہ سرایا بھی ربیع الاول میں ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن مسلمہ نے جیسے اجازت لی، ایک دو دن کے بعد محمد بن مسلمہ کو حضور نے دیکھا بالکل پریشان، اور جسم پر چہرے پر جو نڈھالی اور جیسے ایک کمزوری ہوتی ہے، حضور نے فرمایا محمد بن مسلمہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روٹی نہیں مجھ سے کھائی جاتی، آپ سے وعدہ کر بیٹھا ہوں، اگر وعدہ نہ نبھایا گیا تو پھر کیا بنے گا۔ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، کیسے لوگ تھے وہ۔ بھئی حضور سے بات کی ہے، یا رسول اللہ میں کروں گا، فکر لگ گئی ہے، میں نے حضور کو کہا ہے کروں گا۔ ہم نے کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے نا، نبی تو ہمارے بھی وہی ہے نا، آقا تو ہمارے بھی وہی ہیں، قرآن بھی ہمارا وہی ہے، ہم نے بھی حضور سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے ہم نے بھی کیے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی ہم نے وفاداری کی، محبت، آقا سے محبت کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، جیسے کلمہ پڑھا لازم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن مسلمہ تجھ پر کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے، سب کچھ کھایا کرو، سب کچھ کھایا کرو، کوشش کرو بس۔ رات کو حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت لینے ہیں ایک کام کی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ۔
یا رسول اللہ اگر میں کوئی جھوٹ بول لوں تو مجھے اجازت دے دیں، یعنی میں کوئی جنگی چال چلوں تو مجھے اجازت دے دیں، اس میں کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جاؤ تیرے لیے جائز ہے۔ کیا بات ہے، کیسا انداز ہے، کیونکہ اس کا قلعہ تھا اور قلعے کے اندر سارا دن وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں رہتا تھا، اسلحہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، رات کو اپنے قلعے میں چلا جاتا تھا، ممکن نہیں تھا بغیر کسی جنگ و جدال کے اس کو قتل کرنا۔ حضور نے جیسے اجازت دی تو اگلی رات کو عشاء کے قریب عشاء کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام الانبیاء سید الانبیاء، سبحان اللہ، چند دوست چار اور بھی ساتھ لیے، ان سے پوچھا چلو گے؟ انہوں نے کہا جناب ہم بھی حاضر ہیں، ساتھ چلے۔ ان میں سے ایک ابو نائلہ رضائی بھائی تھا، حضور کے صحابی تھے، اور اس کے رضائی بھائی کعب بن اشرف کے، یعنی رضائی بھائی تھے، رشتہ داری میں تھے، رشتہ داری تھی، اس کو بھی ساتھ لیا۔ اس نے کہا میں بھی حاضر ہوں۔ جب جانے لگے تو حضور سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانے لگے ہیں، قربان جائیں مصطفیٰ، یہ ہے میرے آقا کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس کی حفاظت۔ ہاں یہ حدیث ہے، جہاں مرضی کوئی پڑھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے آقا پھر بقی تک ساتھ آئے، ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ، بقی تک ساتھ آئے، اپنے گھر سے تشریف برآمد ہوئے، تشریف آوری ہوئی، ساتھ چلے۔ جب بقی تک پہنچے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلقوا علی اسم اللہ، فرمایا چلو اللہ کے نام پر، چلو اللہ کے نام، اللہ کے نام کی برکت ساتھ چلو۔ اور فرمایا جیسے وہ چلے تو حضور نے فرمایا اللہم اعنہم، اے اللہ ان کی مدد فرما، اللہم اعنہم۔ یہاں صوفیہ لکھتے ہیں، فرمایا جو بھی حضور کی ختم نبوت کا حفاظت کرتا ہے، حضور کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، حضور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا جو بھی کرتا ہے حضور کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ جب ان کی پشتیں ہوئیں مصطفیٰ کی دعائیں ان کی طرف چل پڑی، اللہم اعنہم، اے اللہ ان کی مدد فرما، سب چل پڑے۔ اس سے پہلے جو حضور سے اجازت لی تھی نا، کعب بن اشرف پہلے اس کو مل کے آگے تھے، کعب بن اشرف کو حضرت محمد بن مسلمہ حضور کے صحابی، اور اس کو کیا کہا جو حضور سے اجازت لی؟ اس نے کہا یار ساڈا بیلی ہے پرانا، اے تیرا بھائی بھی ساڈے نال ہے تے اسی بڑے پھس گئے ہاں، تیرے کو کم آیا۔ نے کہا جی بتا، اس نے کہا بتاؤ۔ نے کہا یار اناج وغیرہ نہیں ہے، وہ تو دے دے۔ اس نے کہا جی رہن رکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے کہا کیا رہن رکھیں؟ نے کہا اپنی عورتیں رکھیں۔ محدثین لکھتے ہیں محمد بن مسلمہ ایک ایماندار غیرت مند مسلمان تھے، غیرت تو ان کو بڑی آئی لیکن گھوٹ بھر گئے، کہنے لگے یار تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم اگر اپنی عورتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں تو پھر ہم امید تو نہ رکھیں واپس آئیں گی۔ وہ اور بپھر گیا، اس نے کہا بڑے میری عزت افزائی کر رہے ہیں، اور پھر اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں۔ اس نے کہا بچے رکھ لو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یار بچے ساری زندگی تانے کھائیں گے، ہمارے بچے لوگ ان کو تانے دیں گے، بڑے ہو کے وہ حقارت کی نگاہ سے لوگ انہیں دیکھیں گے، کوئی اور بات کرو۔ اس نے کہا پھر کو تم بتاؤ۔ اس نے کہا یار ہمارے پاس اسلحہ ہے، تلواریں وغیرہ، نیزے وغیرہ، وہ ہم لا کے دے سکتے ہیں۔ کعب بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ان کے پاس جتنا اسلحہ کم ہو اتنی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اسلحہ لاؤ، چلو بھی کال لائیں گے۔ پھر اگلے دن جس وقت اسلحہ لے گئے، ایسے اسلحہ لے جا نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا نا، یہ حضور سے اجازت لی تھی اور یہ بولا، اس نے پھر حضور کے بارے میں کچھ باتیں بھی کی نا، اس نے کہا میں روکدا سا نا، پھنسے چنگے پھنسے نا۔ تو انہوں نے کہا بس یار اب کیا کریں، آپ ساتھ جو کھڑے ہیں پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے، اب کھڑے جو ہو گئے پیچھے بھی ہٹتے ہیں تو بدنامی ہے، تو اس لیے ہم کھڑے ہیں پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے، لیکن چلو تو جہاں بات جو تو کر رہا ہے وہ تیری بات ہے۔ تو وہ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تھک گیا، اس نے کہا چھوڑ دو گے تم کچھ عرصے کے بعد۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا اچھا کل پھر ہم آتے ہیں۔ اگلے دن حضور سے اجازت لی، میرے آقا نے بقیع تک تشریف لائے اپنے گھر سے اور پھر دعائیں دے کے چھوڑا۔ رات کو جب وہاں پہنچے تو ابو نائلہ نے آواز دی، وہ جو رضائی بھائی تھا، اس نے کہا کعب کعب کعب۔ جب آواز سنی تو نہیں اس نے ایک اور شادی کی ہوئی تھی، بیوی اس کے پاس تھی اور وہ عرب کی بیوی تھی، بڑی عقل مند۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا میرا رضائی بھائی کی آواز آ رہی ہے، ابو نائلہ ہے، وہ کل آنا تھا، انہوں نے مجھے ملنے آئے ہیں، اس کے ساتھ ایک دوست بھی ہے میرا محمد بن مسلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی آواز میں خطرہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
ہاں یہ کسی کی عقل دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ وہ بہت بڑا ایماندار ہے. عقل اللہ کی طرف سے نعمت ہے, وہ کافر کو بھی مل سکتی ہے. اب اس کی عقل دیکھیں عورت کی, حدیث میں ہے, اس نے کہا ایک دوسری روایت میں اس نے کہا اس سے خون کی بو آتی ہے, اس کی آواز میں خون کی بو ہے, نیچے نہ جانا. اس کی بیوی نے کہا, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا تو جنگ جو آدمی ہے رات کے اس ٹائم میں نہ جاؤ. اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خوش اس میں تھا کہ آج تلواریں ملیں گی, اسلحہ ہوگا, اور یہ لوگ تو ویسے بھی تنگ ہیں. تو وہ نیچے آیا, جیسے ہی نیچے آیا تو اس نے خوشبو بڑی لگائی ہوئی تھی, بڑی تیز ترین. تو جیسے اس نے دروازہ کھولا, خوشبوئیں. محمد بن مسلمہ نے کہا ہاں کیا بات ہے, کیسی خوشبو ہے یار, کمال کی خوشبو ہے. وہ نیچے اترا. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یار دل کرتا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہم ذرا چہل قدمی کر لیں. اس نے کہا چل پڑے. تو تھوڑے سے آگے گئے تو محمد بن مسلمہ نے کہا یار یہ آپ نے, اس کے بال تھے, اس نے کہا یہ تمہاری جو زلفیں ہیں اس میں خوشبو لگتا ہے لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں جی لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا یار میں نے آج تک ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے منگواتے ہو. وہ چوڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ پتہ ہے تمہیں عرب کے پاس عرب کی حسین و جمیل عورتیں میرے پاس ہوتی ہیں, ظاہر ہے میں نے خوشبوؤں تو ایسی استعمال کرنی ہے. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ذرا بال تیرے سونگ سکتا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. سونگے اس نے, دوسروں کو کہا, ابھی بالوں کے قریب ہی تھا. اس نے دوسرے 4 ساتھیوں کو کہا, انہوں نے کہا کہ جناب بڑی اعلیٰ خوشبو ہے, ذرا تم بھی قریب آ جاؤ تاکہ تم بھی سونگ لو کیسی خوشبو ہے. اس جملے میں یہ جملہ تھا کہ ذرا تم بھی سونگ لو کیسی خوشبو ہے. یہ ایک جملہ تھا جو خفیہ جو فوجیوں کا ہوتا ہے, مصطفیٰ کے فوجی, میرے آقا کے فوجی, حضور کے بھیجے ہوئے فوجی, امام الانبیاء کے بھیجے ہوئے فوجی, امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ نے, انہوں نے بال ادھر ہی ہاتھ رکھا, اور دوسرے صحابہ بھی انہوں نے بھی جب ناک قریب کے تلواریں تو ان کی پہلے ہی تھی نا ان کے پاس, تو اس وقت جب قریب ہوئے تو محمد بن مسلمہ نے مضبوطی سے بال پکڑے. اس نے کہا اس کا سر قلم کرو. صحابہ نے جلدی سے, ایک تو قریب تھے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے, تو جب تلوار کا وار کیا تو اس وقت ایک صحابی پر بھی ہو گیا. جب پکڑا نا ایسے, ایک تو سامنے دشمن رسول ہو, ایماندار کی غیرت کا عالم ہی بدل جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارے ہاتھ بیچ میں ہیں, انہوں نے جب وار کیا تو ایک صحابی بہت زبردست زخمی ہو گئے. محمد بن سلام جلدی سے اپنا خنجر نکالا, جیب میں ڈالا ہوا تھا, اور اس کا پیٹ چاک کر دیا. اس کا کام تمام کرنے کے بعد امام الانبیاء و سید الانبیاء کے صحابہ شور و غل ہوا. اتنی دیر میں صحابہ نکل گئے, زخمی صحابی کو بھی ساتھ لیا اور اپنے گھر میں نہیں گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. میرے آقا اس وقت تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ مبارک کھولا, دیکھا تو زخمی بھی کھڑا ہے, دوسرے بھی ہیں. حضور نے فرمایا افلحت الوجوہ, فرمایا کامیاب چہرے آ گئے. پوچھا نہیں ابھی میرے آقا نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, فرمایا کامیاب چہرے آ گئے ہیں. صحابہ نے کہا علیہ الوجہ, فرمایا حضور ساڈے کی چہرے نے, چہرہ تو آڈا ہی. فرمایا کہ ہمارے کیا چہرے ہیں, چہرہ تو آپ کا چہرہ ہے. سارا ماجرا